ہمارے چینل پیغام رسول کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اپنے جوانوں کو یہ کہتا ہوں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ایک مرتبہ اگر اچھا پڑھنا آتا ہے نا، قاعدے سے پڑھنا آتا ہے اردو زبان، تو ایک بار صرف فتاوی رضویہ کھول کے پڑھو، بس کچھ اور نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا کنز الایمان، اس کو اٹھا کر کے پڑھو۔ ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے حضور علیہ السلام کی عظمت پر، الامن والعلا، اس کو پڑھو۔ انہوں نے نوٹ اور کرنسی کے مسائل پر کفل الفقیہ الفاہم جو لکھا ہے اس کو پڑھو۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت پر الزبدۃ الزکیہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو پڑھو۔ سائنس پر، آواز پر انہوں نے الکشف الشافیہ جو لکھا ہے اس کو پڑھو۔ انہوں نے آواز پر جو تحقیق کی ہے وہ وہاں ایک سائنسداں معلوم ہوتے ہیں، اور معیشت پر، معاش پر، اور مسلمانوں کو اونچا اٹھانے کے لیے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے کہ تدبیر فلاح نجات و اصلاح، یہ کتاب، اس کتابچے کا مطالعہ کرو، اس رسالے کا مطالعہ کرو، آپ کو پتا چلے گا اللہ اکبر کہ وہ کس طریقے سے علم کے دریا بہاتے ہیں، اللہ نے ان کو کتنے علوم عطا کیے ہیں، اللہ نے کس طریقے سے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ دیکھو، انسان کو دور سے جب انسان پہچانتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ محبت اور نفرتوں میں، محبت میں بھی دور سے دیکھو گے تو نہیں پہچان سکو گے، نفرتوں میں بھی دور سے دیکھو گے تو نہیں پہچان سکو گے۔ امام احمد رضا کو، جس کو آپ صرف مولانا کہتے ہیں یا صرف فاضل بریلوی کہتے ہیں، میں ایک بار آپ کو دعوت دیتا ہوں خدا کے لیے، آپ ایک بار ان کی تحریر کا مطالعہ کریں، کنز الایمان پڑھیں، فتاوی رضویہ پڑھیں۔ ڈاکٹر اقبال نے جس وقت فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا تھا تو اقبال نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں مولانا کو بہت متشدد اور شدت پسند سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے فتاوی رضویہ پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اگر امام اعظم ان کو دیکھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور اپنے صف اول کے شاگردوں میں ان کو جگہ لے۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے والا اگر ان کو انصاف سے پڑھے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا کی ذات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی ذات ہے۔ کم و بیش ان کی کتابیں اس وقت 500 سے زائد منظر عام پر آ چکی ہے، تقریباً اتنی کتابیں ان کی کم و بیش میرے پاس خود موجود ہے، اور بقیہ جو کتابیں حوادث کا شکار ہو گئی وہ الگ ہیں، جو نہ چھپ سکی ابھی تک وہ الگ ہیں۔ انشاءاللہ وہ چھپ کر منظر عام پر آئے گی، لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ صرف انگوٹھا چومنے پر ایک بار اعتراض ہوا تھا تو اس پر بھی امام احمد رضا نے پورا رسالہ لکھا تھا کہ وہ لکھتے ہیں، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، تقبیل ابہامین پر پورا رسالہ انہوں نے لکھا ہے، اور پھر کفن پر لکھا جائے یا نہ لکھا جائے اس پر اعتراض ہوا تو حرف الحسن نام کا ایک رسالہ انہوں نے قوم کو عطا کیا۔ یعنی کہ ان کی عادت ہے کہ وہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں تو علم کا دریا بہاتے ہیں۔ تو بیرسٹر خواجہ عبد المجید صاحب نے کہا کہ مولانا تو ایسے تھے اور مولانا تو ایسے تھے، مولانا شامی بزرگوں غصے میں آ گئے، فرمایا خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ کہنا۔ اب دھیان سے سنیے، یہ ہندوستان کا کوئی بزرگ نہیں ہے، ملک شام سے آیا ہوا ایک ایسا بزرگ ہے جس کی ولایت کو حکیم اجمل خان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر عبد المجید بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت برائی شروع کی گئی کہ مولانا تو ایسے تھے اور ایسے تھے، شامی بزرگ کا خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ کہنا، تو اس وقت بیرسٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بس کرو، میں ان کے بارے میں جو دیکھ چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں ان کے بارے میں جو دیکھ چکا ہوں، بس وہ دیکھ چکا ہوں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا آپ کی کرامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کیا دیکھا ہے وہ بتائیں۔ اب شامی بزرگ زبان سے بات نکل گئی، چھپا رکھا تھا، زبان سے بات نکل گئی، تو کہا کیا دیکھا؟ کہا چھوڑ دو، دیکھا لیکن ہے، کچھ کہنا نہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں، لیکن میں دیکھ چکا ہوں۔ کہا نہیں، اب تو آپ کو بتانا پڑے گا دیکھا کیا ہے۔ جب بہت ضد کیا بیرسٹر عبد المجید نے، وہ خود بیان کرتے ہیں، تو شامی بزرگوں کو بہت مجبور کیا، تو وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ سنو، ایک مرتبہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول کی محفل سجی ہوئی ہے اور صحابہ کرام جلوگر ہیں، اور اس میں مولانا احمد رضا موجود ہے۔ حضور کہتے ہیں احمد رضا واز کرو، واز کرو، واز کرو۔
بارگاہ رسالت میں جس کو واز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا؟ جو دربار رسالت کا واعظ ہو اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ جو دربار رسالت کا واعظ ہو، یہ مرتبے یوں ہی تھوڑے